میں آپ کہتا ہوں میں میت کی بات نہیں، میں زندہ کی بات کرتا ہوں. ایک مثال جو آپ نے مثال دی ہے صرف ایک منٹ پہلے عباس ختم پہلے عباس ہے نا. اگر آپ خالی سلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا فائدہ کہ جواب ہی نہیں ملنا. تو اللہ تم پہ سلامتی کرے یہ تو ہم کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اس کا واپس جواب دینا لازم ہے. میں یہاں اپنا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلیم دے رہی ہوں ہم جو سلام جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، سلام جو پیش کرتے ایک تو پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں روح کی بات کو ذرا حل کرنے. ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ ہر شب جمعہ ارواح جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ہاں آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیا کچھ خیر نہیں ہوگی، لیکن بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو حدیث آتی ہیں کون کار خیر کر رہا ہے، کیا جمعرات کو نہیں کر رہا، گھر میں آتی ہیں. نہیں جمعہ کی روایات موجود شب جمعہ. اب یہ جو ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں وہ روحیں آ کے دیکھتی ہیں اپنے گھر کو، دیکھتی ہیں کیوں نہیں دیکھتی، لیکن ہم ان کو نہیں، اپنے اہل و عیال کو ہم نہیں دیکھ پاتے. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ واپس قبر، اس کا مطلب وہ ہوش و حواس میں دیکھتی ہے میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے. سلام کا جواب جو ہے فعل عبس کا حکم کبھی بھی نہیں دیا جاتا. ہمیں جو کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر سلام علیکہ یا نبی اللہ، یا نماز جو پڑھتے السلام علیکہ یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں جی السلام علینا وعلی عباد اللہ سر. تو اگر ہم اس تصور کو باطل قرار دے دیں کہ سلام تو اب فعل عبس تو خدا نہیں چاہتا، ہم فعل عبس تھوڑی سمجھتے ہیں. اب ہم تو یہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، دعا تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سلام کے جب پہنچتا ہے تو جواب بھی آتا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو مدینہ منورہ سے جواب آئے. کیا بات ہے. کتنا خوش نصیب ہے جسے خراسان سے، جسے نجف سے، جسے کربلا سے، ائمہ اطہار کے مراقد انوار یہ جہاں بھی جس حالت میں موجود ہیں جنت میں ان کے سلام کا جواب آتا ہے. تو جب سلام کا جواب جسے آ جائے تو یہ طلب رحمت ہے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو بد دعا کا پہنچتی ہے نا، ہاں جی، تو پھر سلام بھی پہنچتا ہے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں تو صرف پہنچنے کا بات اب میں جواب کی بات کریں. جواب دینا ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب بھی ہو. یہ تو دعا آپ پہنچنے کی بات تک تو مان گئے. بات یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو خدا کے مقرب بندے وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر نہ یہ فعل عبس ہوگا. فعل عبس کرنے کا یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جواب دینے سے فعل عبس ختم؟ فعل عبس ہے نا. اگر آپ خالی سلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا فائدہ کہ جواب ہی نہیں ملنا. اللہ تم پہ سلامتی کرے یہ تو ہم کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا واپس جواب دینا لازم ہے. اس کا مطلب دنیا میں بھی آپ کسی کو سلام کریں تو اس کا جواب دینا لازم نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں میں ادھر بیٹھا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھیں سلام سننا ہے نا، لیکن میرے پر جواب دینا واجب ہے. میں کہتا ہوں میں میت کی بات نہیں، میں زندہ کی بات کرتا ہوں. ایک مثال جو آپ نے مثال دی ہے صرف ایک منٹ یار بات کے اندر جو الفاظ اور صیغوں کا انتخاب ہے وہ عرف کے مطابق. میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ میت کی بات کر رہے ہیں نا، میں زندہ کی بات کر رہا ہوں. ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے اوپر سلامتی بھیجے، تو میرے بیٹے کا جواب دینا ضروری ہے زندہ کا؟ ہم یہاں پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں اس کو پہنچ تو گئی نا، اس کو پہنچ گئی نا یار، اس کو پہنچ گئی. اب میری بات سنو، اپنے کلمات کو دیکھیں، میرے اللہ میرے بیٹے پہ سلامتی نازل السلام علیہ ابنہا، اللہ بھیج رہا ہے نا. وہاں تو ہم براہ راست السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلال آپ پہ میرا سلام، وہ سامنے بیٹھا مخاطب کر کے اس کو میں کہہ رہا ہوں، جواب دوں. اس میں فرق آ جاتا ہے. جب خطاب آ جائے گا خطاب کا جواب دینا ضروری ہوگا. سامنے بیٹھے ہوئے نہیں، ہاں تو ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر زندہ بھی پیچھے گھر میں بیٹھا ہو تو اس کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے. جو میت کے اوپر کیسے واجب؟ تو قبرستان میں جا کے کیوں کر رہے ہیں پھر وہ فعل عبس ہوا نا قبرستان میں کہنے کا. اللہ تعالیٰ تمہارے پر سلامتی کرے، ہم ان سے جواب کی توقع رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیں، ہم ان کو جواب کی توقع رکھ کے سلام ان کے اوپر دعا بھیجتے ہیں. ابھی تک تو یہی کر رہے تھے. دیکھو بابا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے، آخرت تک موجود رہے گی. تو اگر یہ وہاں پر ہم تھوڑا سا آواز بلند کرتے ہمارے اعمال ہفت ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب رسول اللہ کا مقام موجود ہے. چلیں ابھی انہوں نے بات کی لا تدخلوا بیوت النبی الا باذن اہل النبی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. آج بھی گھر وہی آیت ختم ہو گئی ہے. ہم یہ قائل ہیں. تو پھر قائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر کیوں رسول اللہ کا فرمان ہے من زارنی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی اس نے ایسے زیارت کی جیسے میری زندگی میں زیارت کی. مجھے ایک بات بتائیں، شہید ہے، شہید کو اللہ نے کہا کہ مردہ نہ کہو. ہاں تمہارے ایمان میں نہیں آ سکتا، وہ مردہ نہیں ہے، اس کو کہنا بھی، اس کو مردہ وہ ہے بھی نہیں، اور اس کو اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ تمہارے گمان میں بات نہیں آ سکتی، اس کو مردہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن کیا وہ دنیاوی طور پہ حکم میت میں ہے کہ زندہ میں؟ آپ بتائیں. حکم میت میں. ہاں اب کیونکہ اس کی بیوی نکاح کر، کیونکہ اس کی بیوی نے نکاح کرنا ہے. اب وہ جمعرات کو گا رہا ہے، بیوی نے نکاح کسی اور سے کیا ہوا ہے، تو جمعرات کی روح اس کی آئی. نہیں وہ تو روح آئی ہے نا. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہی کہہ رہا ہوں، روح آئی ہے. اب دیکھیں روح آئی ہے، اس کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی ہے. کس کو؟ یہ روحوں کا جو اس نے شرعی نکاح کیا ہے. آپ صرف یہ بات بتا دیں
کہ روح کا علی بھائی کو بھی شامل کر روح کا واپس گھر میں آنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی خیر. حیات اس لیے خیر میں موجود ہوں تو تمہارے لیے منبع ہدایت ہوں, اور وفات اس لیے خیر کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو تمہارے اچھے اعمال پر اللہ کے یہاں شکرانہ کروں گا اور برے اعمال پر. اس کا اس بات سے جواب نہیں نکلا نا. جواب نکلا نا. کیسے؟ وہ وہاں بیٹھ کے اعمال کا مشاہدہ ہو رہا ہے تو اللہ کے یہاں یار مجھے ایک بات شکرانہ. بتائیں, ایک بات بتائیں, شہید یاسین کا اور جو صحیح حدیث سے آتا ہے کہ شہید کی روح پرندے کے کالم میں ڈال دی جاتی ہے اور جنت میں تو واپس بھی تو آتی ہے نا صاحب کے لیے. ایک منٹ ذرا, صاحب کے لیے واپس نہیں آتی. ایک منٹ, علیین میں بالکل یہ کہیں نہیں لکھا, علیین میں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے واپس نہیں آ سکتی, پرندے میں جاتی ہیں واپس. اچھا چلیں یہ حدیث آپ مانتے ہیں نم کا نومت, بالکل حدیث سے ابن جوزی کی کتاب الروح کی بات سن لیں. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے جو شاگرد ہیں ابن جوزی, ان کی کتاب الروح آپ پڑھ لیں, آپ کو سارے کیا اس کے اندر انہوں نے یہ سب بات روایت. روح کی واپس آنے کا کوئی سوال کا جواب یہ دیں کہ وہ واپس آتی ہے کہ نہیں. بالکل آتی ہے, کیوں نہیں آتی, واپس آتی ہیں احوال کا, چاہے وہ پرندے کے پوٹے میں ہو چاہے العین میں ہو, وہ واپس آتی ہے. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, اس کے اندر یہ ہے کہ جب سوال و جواب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اگر وہ جواب دے دے تو اس کے بائیں طرف سے کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم کی, اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا, اب تیرا ٹھکانہ یہ. روح کے ساتھ ہوگا, تو بتائیں نا. روح کے ساتھ ہوگا. حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ جی روح کے ساتھ, پوری پڑھیں. روح کے ساتھ ہوگا. نم کا نومت العروس, دیکھیں وہ پہلی رات بھائی وہ نم تو جسم ہے, سو جا, او بھائی وہ جسم کو جو اٹھایا تھا نا سوالوں کے لیے, اس کو کہہ رہے ہیں اب وہ واپس کیسے آ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ دیں کہ وہ جو سونا ہے اس کی طرح وہ روح کے ساتھ سونا ہے کہ بغیر روح کے سونا؟ نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب دیکھو ابھی ڈاکٹر صاحب جو جیسے حدیث کی طرف حوالہ کرے, تفسیر کشاف میں خلل الازہر موجود ہے کہ امام مات اللہ بعالم ہوں ماتا شہیدہ, اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو مغفور اللہ بھی امام مات اللہ بعالم ہوں مغفور اللہ, پھر یہ کہا گیا قبر میں اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو وہ سارا نظر دکھایا جاتا ہے, جنت دکھائی جاتی ہے, کیا دوزخ. اور یہ جو ہم حدیث شروع میں عرض کر دی تھی, یہ جو شروع میں عرض کر رہا ہوں تو میرے عاز جنت, جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے, تو باغ کیا چیز ہے؟ اب رہ گیا معاملہ, اور اس کے بعد درجات کی بلندی, ایک ہے مغفرت کے پہلو, ایک ہے درجات کی بلندی. مغفرت جو ہے تو اس وقت شاہ جی یہ ہو رہی ہے کہ کیا روح شامل ہے اس عذاب میں یا اس جنت میں کہ نہیں؟ دونوں چیزیں مشترکہ ہیں, یہ چیز تو اب جب خالی جسم کو تو اس میں تو مطلب جنت میں تو وہ اس کا جانا ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, دوزخ کے اندر روح بھی چل رہی ہے ساتھ جسم. بالکل, اذیت تو تبھی روح نے کون سا گناہ کیا ہے؟ روح گناہ اس نے نہیں کیا, روح کا تلذذ کی وجہ سے جسم نے گناہ. دوزخ میں یا جنت میں نفس سے جا رہا ہے, اور نفس ملاپ ہے روح اور جسم. لال بھائی روح اسی نفس کے ساتھ شعور کے لیے جسم اور شعور ہوگا تو عذاب یا ثواب. ایک بات ویسے روح حکم خداوندی ہے, اس کو کیسے آپ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں؟ سر وہ حکم خداوندی امر اللہ نے صادر کر دیا, ہر شے اللہ کے صدور سے موجود ہے, دوزخ بھی اللہ نے خود صادر کیا, یوں تو بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے. اچھا یہ ایک جلدی سے اس بات کا جواب دیجیے گا, یہ فرمائیے کہ کیا مختلف لوگوں کے عذاب قبر جو ہے وہ مختلف نوعیت کی؟ بالکل, ہر ایک کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا, اس کی نیت, اس کے معاملات اور اس کے اعمال کی بنیاد. سب سے آسان قبر کا لال بھائی ایک سوال کر کے, صرف ایک سوال جو ذہن میں, ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اگر ویسے میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں, یہ کوئی اعتراض یا طعن و تشنیع نہیں ہے, روح کا زمین پہ واپس آنا اس فلسفے سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں؟ آپ مان جائیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے نقصان کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ قرآن و سنت کی کوئی نص پیش کر دے مان لیں گے کہ روح واپس آتی ہے, ہم مان جائیں گے. اگر کوئی نص موجود نہیں ہے تو پھر ان کو زبردستی لا کے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے خود ہی تو فرمایا کہ قرآن جو قبر ہے اس کے اندر روح جو ہے وہ واپس آتی ہے تو وہ بیٹھتا ہے نا. دنیا کی بات ہو رہی ہے, اس دنیا میں برزخ کے بعد کی بات, دنیا کی بات ہو رہی ہے جو جمعرات کو. مجھے ایک بات بتائیں بلال بھائی, کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ رات کو جو روح قبر میں آتی ہے کہ کیا فائدہ